ہے یا دیکھیے جی ٹیسٹ میچ ہے، ٹیسٹ میچ میں تو یہ پارٹنرشپ وغیرہ لگتی رہتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ 5 دن کا گیم ہوتا ہے، تو اسے کسی بھی ٹائم جو نہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ مطلب ان لوگوں کے ان لوگوں نے اچھی اننگز کھیلی ہے، ہاں، ان کی بھی وہ افریقہ ٹیم ہے، لازمی بات ہے وہ اچھے بیٹسمین ان کے پاس بھی، مگر الحمدللہ ہمارے اچھے بالرز ہیں اور ایک پارٹنرشپ ہماری بھی لگی تھی اور اب ان کی لگ گئی انشاءاللہ جہاں بھی پارٹنرشپ ٹوٹے گی انشاءاللہ ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ اچھا رضوان، کل شام کو جب آپ بیٹنگ کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ یہ پچ جو ہے وہ ان پلیبل ہے، اور آج جب آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ بیٹنگ کے لیے آیا تو ایسے لگ رہا ہے کہ پچ کا بیہیویئر جو ہے یہ بالکل چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ جو پچ میں دو مختلف رویے ہیں، یہ کیا بالروں نے اچھی بالنگ نہیں کی یا انہوں نے اچھی بیٹنگ کی، یا پچ کا بیہیویئر اچانک چینج ہو گیا ویدر کی وجہ سے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے مجید بھائی، اگر میں ہونیسٹلی بتاؤں نا کہ کل جب ہم کھیلنے آئے تھے تو ان پلیبل پیچ تھا، سب کے سامنے تھا۔ یہ تو اللہ جل جلالہ کی کیا کہتے ہیں سپورٹ تھی میرے ساتھ، جہاں پہ ہم وہاں پہ تھوڑی سی جو ڈیفیکلٹ ٹائم اللہ پاک نے وہاں پہ ہم سے وہاں نکال دیا ان ٹائم سے، اور پھر اللہ پاک نے سو کروا دیا الحمدللہ۔ ہاں، ایسا کچھ نہیں، پچ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے مگر اسٹل اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسپن موجود ہے، ایسا نہیں کہ نہیں۔ یہ تو میرے خیال سے ہم تھوڑی سی ان لوگوں نے آ کے ہم پہ اٹیک کیا، اس اٹیک میں وہ ہم سے نکل گئے، مگر آپ کو پتا ہے کہ دن دن کی بات ہوتی ہے، ٹیسٹ میچ 5 دن کا ہوتا ہے۔ آج ان لوگوں نے اٹیک کر دیا، نکل گئے، انشاءاللہ کل امید ہے کہ ہمارے یہاں آ کے ان کی وکٹیں لیں گے، ان کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ جی شاہد بھائی، انمول شاہ صاحب پلیز۔ رضوان، کتنا ضروری ہوگا یہ ٹیسٹ میچ جیتنا؟ جنوبی افریقہ اتنے عرصے بعد آئی ہے، ہم 2003 میں ایک آخری سیریز ان سے جیتے تھے۔ دیکھیے جی، ضروری ہر ایک میچ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے لیے ہم کھیل رہے ہیں، تو الحمدللہ یہاں پہ آ کے جیت کے لیے ہماری صرف پہلی اہم جیت ہوتی ہے۔ آج صبح بھی ہماری میٹنگ میں ایک بات ہوئی ہے کہ بھائی ہم نے ڈرا کے لیے نہیں کھیلنا، نہ ڈرا کا سوچنا ہے۔ یہ اس ٹیسٹ میچ کے پہلے دن جب ہماری میچ سے پہلے میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں ایک ہی بات تھی کہ بھائی ہم نے سیریز جیتنی ہے اور دوسرا میچ بھی جیتنا ہے۔ تو ہمیں کپتان اور کوچ کی طرف سے ایک ہی میسج ملا تھا کہ بھئی ہم نے جیت پہ جانا ہے، ڈرا کا نہیں سوچنا۔ تو الحمدللہ اسی پلان پہ لڑکے اور لڑکوں کے مائنڈ میں وہی تھا، اسی پلان مائنڈ سیٹ پہ جا رہے ہیں، الحمدللہ سب کے سامنے ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ کل ان کو پکڑیں گے اور انشاءاللہ 2-0 سے یہ سیریز جیتیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک میری اننگز کی بات ہے نا، تو میں ہونیسٹلی بتاؤں گا، ہونیسٹلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ اللہ پاک جہاں پہ ڈیفیکلٹ ٹائم تک کل چل رہا تھا، تھوڑے سے ایجز وغیرہ لگ رہے تھے، میں نے اس پہ اٹیک کیا۔ جیسے دیکھیے جی، ہمیں صرف یہ چیز آتی ہے کہ بہادری اللہ پاک کو پسند ہے، اور بہادر لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ٹائم وہ کیچ تھوڑا سا جو 60-40 کیچ تھا، اگر وہ کرتا تو شاید یہ آج ہی سامنے میں آپ لوگوں کے بیٹا نہ ہوتا۔ اللہ پاک نے مجھے وہاں پہ بچایا الحمدللہ، پھر اللہ پاک نے جو ذہن میں ڈالا ہوا تھا اسی بہادری پہ گیا ہوں، اسی اللہ پاک سے مانگ کے گئے ہوں، اللہ پاک نے میری سپورٹ کی، اور ایک ڈیفیکلٹ اننگز جو سب کے سامنے تھی کہ جہاں پہ ہم سٹینڈ کر رہے تھے کہ 230-240 جو ہے نا اس پچ پہ ہو جائے گا، کیونکہ کافی اسپن ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا، اور ایک دم جو ہے نا اللہ پاک نے ہمیں یہاں کھڑا کرنے کی 370 تک لے گئے۔ سب اللہ پاک کا کرم تھا جنہوں نے مجھے دے دیا الحمدللہ۔ رضوان جب آپ کا پہلا ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں ہیملٹن کا، اس میں آپ کے سامنے کئی بیٹسمین آؤٹ ہوئے، آپ ناٹ آؤٹ گئے تھے، اور مطلب وہ ٹیل بھی تھی، اور وہ اب آپ کے سامنے جو لوور آرڈر ہوتے ہیں ان کو آپ مطلب پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو کھلا بھی رہے ہیں، خود بھی کھیل رہے ہیں، تو یہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپیرینس ہے، اور کتنا یہ مطلب امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی بیٹسمین کے لیے کہ اگر وہ نچلے آرڈر کے ساتھ کھیل رہا ہے تو وہ ان کو بھی کھلائے اور اپنی بھی اننگز کو بلڈ اپ کرے؟ تو یہ کیا ایکسپیرینس وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنا سیکھا ہے اس چیز کو؟ دیکھیے جی، یہ بالکل آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس نمبر پہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کو دوسرے بیٹسمینوں کو دیکھ کے وہاں سے کچھ نہ کچھ، کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ پہ نا ایک کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی کہ یار میرے پاس ٹیل ہے یا یہ جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے اس سٹیج پہ ہمارا جو ریکارڈ ہولڈر ہے الحمدللہ ہمارا اسد شفیق، الحمدللہ اس نے کافی پرفارم کی اس سٹیج پہ آ کے، کیونکہ جب مجھے لاسٹ ٹائم میری شاید اسلم بھائی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بھی کہا کہ ریزی یہاں پہ آپ کو بہت سی چیزیں اسد شفیق بھائی سے سیکھنی پڑے گی، تو اس کو دیکھتا رہا الحمدللہ وہاں سے کچھ، کیونکہ ٹیل کے ساتھ کھیلنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کو کچھ پوائنٹس اسد بھائی سے ڈسکس جو ہے نا پھر شاید بھی اسلم کے تھرو میں نے سیکھے، الحمدللہ ذہن میں تھا، وہ اندر یوٹیلائز کیے، اللہ پاک نے مدد کی الحمدللہ۔ شاندار اننگز چلی، تب بھی 76 for 5 تھا ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ۔ تو یہ آپ کی جو ٹیلنڈرز کے ساتھ جو اننگز چل رہی ہوتی ہے اس میں آپ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ
گفتگو شنید کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو پریشر سچویشن میں کھیلنے کا جو آرٹ آپ کے اندر ایک بنتا جا رہا ہے، اس کی گرومنگ آپ نے کس طرح کی، یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جی ماشاءاللہ یہ گرومنگ جتنی بھی ہے سب آپ لوگوں کی وجہ سے، جتنی بھی آپ سوالات کر رہے ہیں، آپ سب لوگوں کی دعائیں الحمدللہ میرے ساتھ، تو الحمد تھوڑی بہت گرومنگ آ رہی ہے میرے میں الحمدللہ. اور جہاں تک یہ پریشر کا معاملہ ہے تو بردر ایسے ہے کہ پریشر گیم ساری کرکٹ ساری پریشر کی گیم ہے. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے اہم چیز یہی ہے کرکٹ میں، پریشر. کیونکہ اگر آپ ڈومیسٹک میں کھیل رہے ہیں، کلب کرکٹ کھیل رہے ہیں، کیونکہ اچھا برا بول آپ کو کلب میں بھی ہوتا ہے. کلب کا انڈر 16 کا بچہ، کوئی 15 کا بچہ بھی آپ کو آؤٹ کر لیتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کرے گا آپ کو آؤٹ. اس لیے ہماری کرکٹ میں ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، یہ میٹر نہیں کرتا. جو اچھا کھیلتا ہے اس دن کے حساب سے وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو جو بھی ٹیم ہو، تو سب سے امپورٹنٹ ٹیم پریشر ہے. اور پریشر کے لیے سمپل میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ہے محنت، جو میں پیچھے سیریز سے پہلے کرنی پڑتی ہے، باقی اس کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑتا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے میرے لیے کیا رکھا ہوا ہے. اگر میری محنت اور ہمت اتنی ہوئی کہ مخالف ٹیم سے زیادہ ہوئی تو اللہ پاک مجھے صلہ دیں گے. اگر میری محنت اور ہمت ان کی ٹیم سے کم ہوئی تو میرے ہاتھ میں رزلٹ نہیں آئے گا. تو میں صرف اللہ اس چیز پہ بحث پہ جاتا ہوں کہ پریشر کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کہ اللہ سے ہوتا ہے، بھئی اللہ کے غیر سے نہیں ہوتی، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. مگر توبہ باللہ اللہ پاک نا انصافی نہیں کرتا، وہ محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ صلہ ہمت پہ دھرتا ہے، جس کی محنت زیادہ رزلٹ ان کے ہاتھ میں. تو اس لیے اس چیز کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں اور اسی کو کھلے مائنڈ سے کھیلتا ہوں. میری لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ایک چیلنج لے کے گیا تھا صبح. اگر آپ کو ایسے تو اگر بہت سی ساری چیزیں، بہت سے ہمارے پلیئرز نے مختلف باتیں کی ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو سمپل بات کو یاسر شاہ کی تو اس نے کہا کہ رضی میری نظر میں آپ بیٹسمین نہیں ہو، اگر آج آپ نے 100 کر دیا تو میں آپ کو پھر بیٹسمین مانوں گا، نہیں تو 50 تو میں بھی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ یاسر شاہ کی بات ہے. پھر اوپر سے سیفی بھائی کی بات ہے تو سیفی بھائی جب 100 کے بعد تو اس نے مجھے گلے ملا. یہ دیکھو یہ ایک ٹیم گیم ہے آپ سب کے سامنے، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کہ سیفی بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے، مشکل ہے تھوڑا سا، مگر یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، چلتا آ رہا ہے. مگر اس کی محبت، ہماری محبت، ایک ٹیم جیل ہوئی ہے الحمدللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے بھی چلتے رہیں گے. اور دیکھیں بیسیکلی کام صرف پاکستان کا ہے، یہ سٹار جو ہمارے سینے پہ لگا سب اس کے لیے ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ یار میں کراچی میں سندھ بلوچستان، نہیں بھیا، پاکستان کی ٹیم ہے. ہماری ڈومیسٹک کی ٹورنامنٹ ہوتی رہتی ہے، وہاں میں سندھ بھی چلتا ہے، وہاں کے پی کے بھی چلتا ہے، پنجاب بھی، اس میں الگ نہیں. یہاں پہ پاکستان کی ٹیم ہے، ایکس وائی زیڈ پلیئر جہاں سے بھی آئے، ہم سب کی ایک محبت ہے، سب کے لیے کسی طریقے سے ہمارا پاکستان کامیاب ہو جائے الحمدللہ. تو یہی ایک اہم ہوتا ہے. اور اس کنڈیشن میں اللہ نے 100 کروا دیا تو کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں، کیونکہ کل جس طرح چل رہا تھا اور پھر صبح اللہ نے جو کروا دیا تو میری سمجھ سے باہر ہے، اللہ کا کرم ہے.